نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیدہ قبیشہ بنت معن رضی اللہ عنہا. نام قبیشہ، والد معن بن عاصم اور خاوند کا نام ابو قیس بن اسلط تھا. اسے عامر بن جشم انصاری اوسی کے نام سے بھی پکارا جاتا کیونکہ قبیلہ اوس سے تھے. زمانے جاہلیت میں خواتین ظلم و جبر کی فضا میں زندگی بسر کرتی تھیں. عورت کو انسانی معاشرے میں یکسر طور پر حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا. مردوں کے ہاں عورت کی کوئی عزت اور وقار نہ تھا، نہ ہی معاشرے میں ان کا کوئی وزن سمجھا جاتا. کسی معاملے میں عورت سے کوئی رائے طلب نہیں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ اسے زندگی کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا. لہذا جس کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ لوگوں کی طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے اسے زندہ درگور کر دیتا. یہ سب کا حال نہیں تھا، چند قبائل ایسا کرتے تھے. اسلام نے اس مذموم عادت کو ختم کیا، عورت کو عزت کا مقام دیا، اس کی حیثیت کو اجاگر کیا. سیدہ قبیشہ کا خاوند ابو قیس بن اسلط بڑا فصیح اور بلیغ شاعر اور پختہ کار شہسوار تھا. انہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا. انہوں نے خوب اچھے انداز میں اسلام قبول کر کے اپنی زندگی گزاری، اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور اپنی قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے آمادہ کیا. ابو قیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دی، آپ کی باتیں سنی، متاثر ہوئے اور اسلام میں داخل ہو گئے. یہ زمانے جاہلیت میں بھی اسلام اور دیگر مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرتے تھے، یعنی کمپیریٹو اسٹڈی کرتے تھے. اکثر و بیشتر غور و فکر کرتے اور حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ سوال کیا کرتے تھے، کیونکہ حقیقی منزل تک پہنچنے کے لیے سوال کا سہارا لینا اور غور و فکر کرنا دونوں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں. ابو قیس یہودی علماء سے ملتے، ان کے ساتھ یہودیت کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے، اور یہ بحث مباحثہ صاف، شفاف اور طرز استدلال اس قدر صائب ہوتا کہ وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے اور وہ بھی ان کی علمی صلاحیت اور قابلیت کے معترف ہو جاتے. ایک روز ابو قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سوال کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تفصیل کے ساتھ اسلام کی مبادیات سے آگاہ کیا. مبادیات یعنی بیسکس. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں جان کر بہت متاثر ہوئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے باہر نکلے تو راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول ملا. اس نے کہا، ابو قیس تم ہمارے گروہ سے نکل گئے؟ اب تم کبھی قریش کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرتے ہو، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہو، یہ تم نے کیا طریقہ اپنا رکھا ہے؟ ابو قیس نے برجستہ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو دل و جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں اور ساری زندگی اس پر گامزن رہوں گا. یہ ضروری تھا کہ ابو قیس جیسے عقلمند عالم فاضل کو شریک حیات بھی ان کے معیار کے مطابق میسر آئے. تو اس انتخاب کے لیے ان کی نظر قبیشہ پر پڑی. سیدہ قبیشہ نے بھی موافقت کا رویہ اپنایا اور وہ اسلام قبول کر چکی تھی. میاں بیوی کی زندگی اچھی گزر رہی تھی. ابو قیس کی اس سے پہلے بھی شادی ہو چکی تھی. ان کے ہاں صرف ایک بیٹا ہوا اور اس کی والدہ فوت ہو گئی جبکہ ابھی وہ بالغ نہیں تھا. جب ابو قیس نے قبیشہ کے ساتھ شادی کی اور وہ اپنے گھر میں آ گئی، یعنی شوہر کے گھر میں، تو پہلی بیوی کے اہل خانہ آ گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ بیٹا ہمارے سپرد کیا جائے، یہ ہمارے ساتھ رہے گا. ابو قیس جس نے بیٹا ان کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا. یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق ہو جائے یا کوئی فوت ہو جائے تو بچوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ کون کس کے پاس رہے گا. تو بہرحال باپ نے کہا کہ بیٹا میں خود پالوں گا. تو انہوں نے اس شرط پر بیٹے کو وہاں رہنے پہ راضی ہوئے کہ یہ تمہاری نئی بیوی قبیشہ اس کی نگہداشت اسی طرح کرے جیسے یہ اس کا اپنا بیٹا ہو، یعنی اس شرط پہ ہم چھوڑ سکتے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی قبیشہ اس بچے کی تربیت اس طرح کر رہی ہیں جیسے اپنے بچے کی کرتے ہیں تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دونوں میاں بیوی کے درمیان بھی تعلقات بہت اچھے رہے. پھر ابو قیس بیمار ہو کر بستر پر لیٹ گئے تو قبیشہ اپنے شوہر کے لیے بہترین تیماردار ثابت ہوئی. انہوں نے اپنے خاوند ابو قیس کی شفا یابی کے لیے ایک ماہر اور تجربہ کار نرس کی طرح کے فرائض انجام دیے. انہوں نے اپنے خاوند کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگی. لیکن موت کا وقت جب قریب آ جاتا ہے تو سب تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی. ابو قیس کے ساتھ بھی یہی ہوا. جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان کا دنیا سے رخصت
ہونے کا وقت آ گیا ہے تو انہوں نے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا اور اس سے حسن سلوک سے پیش آنا. یاد رکھو کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو, کسی محرومی کا شکار نہ ہو. اسے تمہاری نگہداشت کی ضرورت ہے حتیٰ کہ وہ میچور ہو جائے. اس کے تھوڑی دیر کے بعد یعنی اس گفتگو کے کچھ ہی دیر کے بعد ابو قیس فوت ہو گئے. قبیشہ اپنے خامند کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے مطابق بیٹے کی نگہداشت کرتی رہی. جب بچے کا باپ فوت ہو گیا تو اس نے پہلے سے بھی زیادہ محبت اور شفقت کا سلوک کرنا شروع کر دیا. ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی, ان کے بچے تھے, شوہر نے دوسری شادی کی. اس خاتون نے ان کی بیٹی کے بچوں کو پالا اور بہت ہی عمدہ طریقے سے, وہ اسکول میں جاب بھی کرتی ہیں, تو وہاں کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ان کے اپنے بچے نہیں ہیں, اور اس بہترین طریقے سے انہوں نے ان کی کیئر کی. اور یہ دعائیں دیتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ان بچوں کی لک آفٹر کی. واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر اس قسم کے نفس کے خلاف اور نفس پر بھاری قسم کے کام کر سکتے ہیں. قبیشہ کو اپنے مثالی خامند ابو قیس کے وفات پا جانے سے ناقابل تلافی نقصان پہنچا, لیکن اس کے باوجود ان کی ایمان کے ساتھ گہری وابستگی اور اسلامی فہم و فراست نے انہیں صبر جمیل کا رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا. قبیشہ خامند فوت ہو جانے کی بنا پر دل گرفتہ اور افسردہ تھی کہ ان کے مرحوم شوہر کے رشتہ دار ملاقات کے لیے آئے. انہوں نے انہیں خوش آمدید کہا کیونکہ وہ محبوب شوہر کے رشتہ دار تھے. ان کی عزت و تکریم کرنا اس پر واجب تھا. یہ ان کی طرف سے اپنے وفادار شوہر کے احترام کا تقاضا بھی تھا کہ وہ ان رشتہ داروں کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ پیش آئے. لیکن سیدہ قبیشہ کے دل میں شک و شبہ پیدا ہوا جس کی بنا پہ وہ مضطرب ہو گئی. وہ اس نقطے پر غور و خوض کرنے لگی کہ رشتہ داروں کی آمد کا حقیقی سبب معلوم ہو کہ کیوں آئے ہیں. تھوڑی دیر بعد ان کی آمد کا بھید ظاہر ہو گیا. ان کے دلوں میں چھپی ہوئی خواہش واضح ہو گئی. انہوں نے سیاہ رنگ کی چادر نکالی اور قبیشہ پہ ڈال دی. وہ اس چادر میں چھپ گئی. یہ منظر دیکھ کر انگشت بدندہ رہ گئی. یہ سوچنے لگی کہ کیا ماجرا ہے, مجھ پہ سیاہ رنگ کی چادر ڈالنے کا مطلب کیا ہے, یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے. یہ دراصل زمانے جاہلیت کی ایک نہایت ہی گھٹیا عادت تھی, نہایت ناپسندیدہ حرکت تھی, نہایت گھناؤنا عمل تھا. زمانے جاہلیت میں بیوہ پر سیاہ رنگ کی چادر ڈالنے کے دو مقصد تھے. ایک یہ کہ اب خاوند کی وراثت سے قطعی طور پر محروم ہے, اس کے چھوڑے ہوئے مال میں کسی چیز پر اس کا حق نہیں. دوسرا مقصد یہ ہوتا کہ اب یہ عورت خاوند کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی اور نہ ہی اپنے خاوند کے اہل کے علاوہ کسی اور سے شادی کر سکتی. زمانے جاہلیت میں لوگ عورت کو گھر کے دیگر ساز و سامان کی طرح گردانتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ عورت کو کوئی رائے دینے کا حق نہیں, نہ ہی اس کے احساسات کی کوئی قدر و قیمت ہے. لیکن اسلام نے اس کی اصلاح کی. سیدہ قبیشہ نے اپنے دل سے پوچھا کہ میں جس دین کی پیروکار ہوں, کیا وہ دین اس قبیح رسم کو پسند کرتا ہے؟ وہ اس حقیقت کو جانتی تھی کہ دین اسلام تو عدل و انصاف کا لمبردار ہے اور اس قسم کے ناروا ظلم کی اجازت نہیں دیتا. کیا دین اسلام اس قسم کی گھناؤنی حرکت کو قبول کرنے کی اجازت دے سکتا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیں گے کہ اسلام کے آنگن میں زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کا عمل دخل ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام کے گھنے سائے تلے خاردار بوٹیوں کا کیا کام ہے؟ بہرحال اسلام نے چونکہ اس نظریے کی تردید کی کہ عورت بیوہ ہونے کے بعد شادی نہیں کر سکتی اور اس کو روکنا بھی نہیں چاہیے, اس بنا پر ابو قیس کے گھر والوں نے اس کے بیٹے سے کہا کہ تم اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لو, کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہی ہوتا تھا کہ سوتیلا بیٹا باپ کی جو بیوی ہوتی تھی اس کے ساتھ نکاح کر لیتا یا اس کو اپنی وراثت میں لے لیتا. جیسے مال ہوتا تھا ایسے ہی خواتین کو بھی مال میراث کی طرح تقسیم کر لیا جاتا. انہوں نے کہا میں نے اپنا بیٹا سمجھ کر اس کی پرورش کی ہے اور یہ خاندان میں سب سے بہتر نوجوان ہے, لیکن میں دین اسلام کی پیروکار ہوں. میں اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کروں گی کہ دین کیا کہتا ہے. اس طرح سیدہ قبیشہ کا اپنے گھر سے باہر جانا ممکن ہو سکا, کیونکہ ویسے تو اجازت نہیں تھی نکلنے کی, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا حل پوچھنا ہے. سیدہ قبیشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا خاوند ابو قیس فوت ہو گیا. اس کا بیٹا قیس اپنی قوم کا بہت بہتر شخص ہے. اس نے میرے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا ہے. میں نے اس سے کہا ہے کہ میں نے تو اپنا بیٹا سمجھ کر تیری پرورش کی ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھوں گی کہ میرے لیے شرعی حکم کیا ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کو غور سے سن کر فرمایا, اقعدی فی بیتک حتی یأتی فیک امر اللہ, تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو یہاں تک کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے.
قبیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور آپ کو اپنی بپتا سنانے کے بعد واپس گھر اس امید سے آئیں کہ ضرور اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا. تمام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ قبیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں اور اپنے گھریلو حالات ان کو بتائے ہیں. اسی قسم کی صورتحال سے جو دوسری خواتین دو چار تھی انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اپنی بپتا سنائی تو آپ نے سب کو یہی کہا کہ تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے. ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو، یعنی انہیں اپنے گھر سے نکلنے نہ دو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لو جو تم ان کو دے چکے ہو. ہاں اگر وہ کسی واضح بد چلنی کی مرتکب ہو تو پھر اور بات ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. اس کے بعد درج ذیل آیت کی تلاوت کی. جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح ہرگز نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اور حقیقت میں یہ ایک بے حیائی کا فعل اور ناپسندیدہ اور برا چلن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ قبیشہ اور ان کی مومن بہنوں کی جانب پیغام بھیجا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نوعیت کی شکایت لے کر حاضر ہوئی تھی جس شکایت کا اظہار قبیشہ نے کیا تھا. ان سب کو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف پر مبنی حکم سے آگاہ کیا اور انہیں یہ سندیسہ دیا، یعنی میسج دیا کہ تم ہر قسم کے ظلم و ستم سے آزاد ہو جو زمانے جاہلیت میں تم پر کیا جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جائیں گے. ہاں اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کی وضاحت کرنے والی سنت رسول میں ایسے احکامات بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان عدل و انصاف، عزت اور وقار کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے اور ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مومن و وفادار سیدہ قبیشہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، ان کی نہایت احسن انداز میں مہمان نوازی کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے. آمین یا رب العالمین. سیدہ اروا بنت قریظ رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات، کزن تھی، پھوپھی کی بیٹی تھی. نام اروا، والد کا نام قریظ بن ربیعہ، والدہ کا نام بیدہ بنت عبد المطلب تھا. بیدہ بنت عبد المطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے والد کے ساتھ جڑواں بہن تھی، ایک روایت میں بھی ملتا ہے. اروا کی شادی عفان بن ابی العاص کے ساتھ ہوئی. اس سے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جنہیں ذو النورین ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. سیدہ اروا کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام آمنہ بنت عفان تھا. جب عفان فوت ہو گیا تو اروا نے عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ شادی کر لی. یہ قریش کے بدبخت لوگوں میں سے ایک تھا. اروا کا اسلام قبول کرنا اور ان کے خامند کا کفر. سیدہ اروا نے مکہ معظمہ میں اسلام قبول کر لیا تھا. انہوں نے اپنے بیٹے عثمان بن عفان کا اپنی بیوی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کا مشاہدہ کیا، یعنی دیکھا وہ ان کے سامنے ہی گئے ہیں. قریش ہر اس شخص کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا. اروا نے ان تمام واقعات کا مشاہدہ کیا جو مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہے تھے. ان کا خاوند ابو جہل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی ایذا رسانی کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرنے کا مشورہ کرتا رہتا تھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے خلاف دعا کرتے نہیں دیکھا. ہوا یہ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے. قریش کا ایک جتھا وہاں بیٹھا ہوا تھا اور مکہ میں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہوئی تھی. قریش نے کہا یہ اوجڑی پکڑ کر کون اس کی پیٹھ پر رکھے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. عقبہ بن ابی معیط بولا یہ کام میں کروں گا. اس نے اوجڑی پکڑی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آ گئی اور انہوں نے اوجڑی پکڑ کر پھینک دی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خلاف دعا کی. سیدہ اروا کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت. سیدنا عثمان بن عفان کی یہ بڑی دلی تمنا تھی کہ اس کی والدہ مسلمان ہو جائے. جب انہیں معلوم ہوا کہ والدہ مسلمان ہو گئی ہے تو ان کا دل خوش ہو گیا اور آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہونے لگی. سیدہ اروا نے اپنی بیٹی ام کلثوم بنت عقبہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام قبول کیا، پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئی.
ان کے بیٹے مدینہ منورہ میں کبار صحابہ کرام میں شامل ہوئے. سیدہ عروہ ان صحابیات میں سے تھی جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا. البتہ احادیث کی کتابوں میں سیدہ عروہ کی طرف سے کوئی روایت مذکور نہیں. انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا عثمان بن عفان کے دور خلافت میں وفات پائی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. ان کے بیٹے سیدنا عثمان بن عفان نے اپنی والدہ کو بقیع الغرقد کے قبرستان میں دفن کیا. سیدنا عثمان بن عفان سجدے میں پڑھ کر اپنی والدہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارحم امی, اللہم اغفر لی امی, الہی میری ماں پر رحم کر, الہی میری ماں کو بخش دے. میری یہ دعا ہے کہ الہی سیدنا عثمان بن عفان, ان کی والدہ سیدہ عروہ اور ہر شخص پر جو عثمان بن عفان کے ساتھ محبت رکھتا ہو, اور ہمیں جنت میں ان کا ساتھ نصیب کرنا, آمین. چند باتیں ان کے بارے میں اور بھی ہیں, ان کے خاندان کے بارے میں. ابی ابن خلف نے عقبہ بن ابی معیط سے کہا, کیا مجھے یہ بات نہیں پہنچی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہو اور ان سے سنا ہے میرا چہرہ تمہارے چہرے پہ حرام ہے, یعنی میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہوں گا, ملاقات نہیں کروں گا مگر یہ کہ تم ان کے چہرے پہ تھوکو. اصل میں یہ جو بڑے بڑے تھے نا, یہ آپس میں دوست تھے, اور جب ایک تھوڑا سا بھی, جیسے ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ تھوڑا متاثر ہوا تھا, ابو جہل نے روک دیا. عقبہ بن ابی معیط آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھا تو دوسرے دوست نے روک دیا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو خیر ہوتی ہے, اگر اس کو صحیح ماحول مل جائے تو وہ پنپ سکتی ہے, لیکن ماحول اور پیئر پریشر کی وجہ سے انسان دباؤ کا شکار ہو کر پھر اسی طریقے پر آ جاتا ہے جو دوستوں کا ہوتا ہے. تو اس بارے میں بھی انسان کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ انسان کس کا دباؤ قبول کر رہا ہے. اس لیے ہم وہ دعا بھی کرتے ہیں نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. قہر الرجال کیا ہوتا ہے؟ قہر ہوتا ہے زبردستی, دباؤ, پریشر. تو یہ دعا اس لحاظ سے بہت اچھی ہے کہ قہر الرجال یعنی ہمیں پیئر پریشر سے بچانا, لوگوں کے, ماحول کے اور سوسائٹی کے پریشر سے, کیونکہ اس کی وجہ سے انسان بعض اوقات صحیح راستہ اختیار نہیں کر سکتا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے واقعات میں آپ نے پڑھا کہ وہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے اسلام سے پہلے. اور جب ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جو تھے وہ دونوں اکٹھے جا رہے تھے, تو ان کی ملاقات عبداللہ بن مسعود سے ہوئی اور ان سے کہا کہ کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں, لیکن میں اس پر امین ہوں. حالانکہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو عقبہ بن ابی معیط کی بکریوں کا دودھ نہیں دیا. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس ایسی بکری ہے کہ جس کا ابھی دودھ نہیں اترا, یعنی بغیر دودھ کے وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پہ ہاتھ پھیرا اور دودھ اترا, پھر آپ نے پیا اور اس کے بعد دوبارہ اس کو مخاطب ہو کے کہا کہ تم سکڑ جاؤ, تو وہ سکڑ گیا. اس واقعے سے متاثر ہو کے عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بات سکھا دیجیے. تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ تم پر رحم کرے, تم سیکھے ہوئے بچے ہو, یعنی تمہارے اندر امانت ہے. اصل علم تو وہی ہے نا جو انسان کے عمل کے اندر ہوتا ہے, باقی تو باتیں ہی ہوتی ہیں. تو عروہ بنت قریظ کی جو خاص خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عثمان بن عفان کی والدہ تھی, یعنی یہ ان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور حضرت عثمان بن عفان کو کئی بار جنت کی خوشخبری ملی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بئر روما کو خریدے اس کے لیے جنت ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید کر وقف کر دیا. آپ نے فرمایا جو شخص جیش اسرہ, غزوہ تبوک کے لشکر کو جیش اسرہ کہتے ہیں, کو سامان سے لیس کر دے تو اس کے لیے جنت ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سامان سے لیس کیا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کر آپ نے مال رکھا, جس کو آپ اوپر اچھال کے کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی. پھر اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے, تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی اور جو کچھ فرمایا تھا دروازہ کھولنے والے کے لیے تو انہوں نے ان کو آگے بتایا. تو انہوں نے کہا اللہ صبر عطا فرمانا, اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبداللہ بن حوالہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تم ایک ایسے آدمی پر بیعت کے لیے ٹوٹ پڑو گے جس نے دھاری دار چادر لپیٹی ہوگی, وہ لوگوں سے بیعت لے گا اس حال میں کہ وہ جنتی ہوگا. تو ایک دن آیا ہم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی اور بیعت کرنے کے لیے ان پر ہجوم کر دیا, تو انہوں نے دھاری دار چادر لپیٹی ہوئی تھی اور وہ لوگوں سے بیعت کر رہے تھے. تو اس طرح آپ کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی. وہ بہترین انسان تھے. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم صحابہ کے درمیان انتخاب کرتے
تو ہم پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اختیار کرتے، پھر عمر بن خطاب کو، اور پھر اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو. انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی طرف سے داماد ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.